بنا کے باہر نکلتے ہیں اور سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں. ریاست جو ہے اس کی کوئی صبر کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے، دیکھیں آئیڈیا رکھنا ہر ایک کا حق ہے. کوئی بھی آپ آئیڈیا رکھ سکتے ہیں، آپ اس کے حق میں ہو سکتے ہیں، خلاف ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ میرا آئیڈیا نہیں مانیں گے تو میں آپ پہ بندوق لے کے چڑھ دوڑوں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس طرح تو ریاست کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. اگر ہم اپنی یہ اختیار کہ وائلنس کا اختیار جو ہے وہ پرائیویٹ گروپس میں بانٹنا شروع کر دیں گے تو پھر تو ریاست ختم ہو جائے گی. لہٰذا آج کی کابینہ کی میٹنگ میں یہ ایک بالکل واضح فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی صورت میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اس کو ہم قطعی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے. اور یہاں میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ لوگوں کو جن کو غلط فہمی ہے، پاکستان کی ریاست نے القاعدہ جیسی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو شکست دی ہے. ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو یہاں پہ دھول چٹائی ہے. کوئی ریاست پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے. اور پہلے بھی جنہوں نے ریاست کو کمزور سمجھنے کی غلطی کی ان کو بعد میں احساس ہوا کہ وہ غلط تھے. اور آج یہ جو تنظیم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ آپ بڑے بڑے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے مقابلے میں آپ اس طرح کے آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں، نہ ہی آپ یہ سمجھیں کہ آپ ریاست کو بلیک میل کر سکیں گے. کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے. اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. پہلے 6 دفعہ یہ تماشا لگ چکا ہے اور ہم نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. حکومت پاکستان نے، ریاست نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی وجہ بڑی سیدھی سادھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی لوگوں کا خون بہے. ان کی جو ایک کلاس ہے، جو ایک لیڈرشپ کی جو ایک کچھ لوگ ہیں، ان کو تو فرق نہیں پڑتا لوگوں کے جان جانے سے، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر خون بہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں تماشا لگے. اب پچھلی دفعہ 6 پولیس والے شہید کیے گئے اور 700 سے زیادہ پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہوئے. اب 3 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں 2 دنوں میں اور 49 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. ابھی بھی کچھ دیر پہلے 27 کلاشنکوف بردار جو ہیں وہ سادوکی میں جو ہے وہ اس تحریک میں شامل رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ آپ ادھر سے نکل کے آپ نے جی ٹی روڈ بند کر دی، ادھر سے فلانی سڑک بند کر دی، تو ہم کتنی دیر آپ کا لحاظ کریں گے؟ تو بڑی واضح بات ہے. ہم نے فیصلہ کل وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان کی فوج، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اور تمام متعلقہ حکام نے اس میں شرکت کی اور ایک واضح پالیسی ڈیسیجن لیا گیا ہے. اور وہ ڈیسیجن یہی ہے کہ یہ جو اب کالعدم تحریک لبیک ہے اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے. اور باقی اداروں کو بھی میں سمجھتا ہوں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. یہ جو یہاں پہ الیکشن لڑنے کی اجازت الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک ان کو دی گئی ہے، اس کے اوپر عدالتوں کا جو معاملہ ہے، تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں اور اس تحریک کو ہم انشاءاللہ تعالی جس طرح سے باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا خاتمہ ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی اب آگے معاملہ جو ہے ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. اب سے کچھ دیر بعد آئی جی پنجاب جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس کریں گے اور آپریشن کی ڈیٹیل جو ہیں وہ اس سے آگاہ کریں گے. اور پھر انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ بھی ان کو بھی وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی ہے کہ وہ قوم کو لمحہ بلمحہ جو بھی معاملات ہیں ان سے آگاہ رکھیں. اب تک جس طرح میں نے آپ کو کہا ہم نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. ایک جگہ کے اوپر بھی کسی سویلین کو جو ہے وہ
اس طریقے سے نہیں روکا گیا، نہ ہی ہم نے کہیں پہ طاقت کا استعمال کیا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ جو یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین کر رہے ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، آپ اپنے رویوں کے اوپر ابھی نظر ثانی کر لیں. ان میں کچھ لوگ میڈیا کے بھی ہیں، اور یہ جو فیک نیوز پھیلانے کا کلچر کچھ لوگوں نے جس کا تماشا لگا لیا ہے، ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور وی ول کم ہارڈ آن یو. سو بعد میں پھر ہم سے گلا نہ کریے گا کہ فلانے یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. یہ پاکستان کی ریاست کی عزت کا سوال ہے، پاکستان کے شہریوں کی زندگی کا سوال ہے. سو دس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ اینڈ ول گو ٹو آل ایکسٹینٹ جس کے اوپر ہمیں جانا پڑا. سو اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس وقت لگے ہوئے ہیں فیک نیوز کو پھیلانے اور یہ بتانے کہ یہاں پہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اور پھر ابھی ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جو باہر کے ملکوں سے کئی، ایک تو ہندوستان سے ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا ہیلپ مل رہی ہے، اور کچھ اور ملکوں سے بھی مل رہی ہے. ہم ان ملکوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے، اور پی ٹی اے کو اس سلسلے میں واضح ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں فیک نیوز پھیلانے، ان کے اوپر بھی وی ول کم ہارڈ آن دیم. اب آئیے آج کی کابینہ کی میٹنگ کی طرف. کابینہ میں آج حسب معمول پہلے جو معاملہ ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے شروع ہوا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہم نے یہ الیکشن کمیشن کو آج ہم یہ خط لکھ رہے ہیں پارلیمنٹری افیئرز منسٹری کی طرف سے کہ جو اگلا الیکشن لاہور میں آ رہا ہے اس کو ای وی ایم کے اوپر کرایا جائے، تاکہ آپ تمام لوگ جو ہیں اس کو دیکھ بھی لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک کام جو ہے وہ پتہ بھی چلے گا اس کے اوپر کانفیڈنس کیا ہے. سو الیکشن جو ہے لاہور کا وہ ہماری درخواست یہ ہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ اس کو ای وی ایم کے اوپر کرائیں. اسی طریقے سے جو دو اور الیکشن جو ہیں وہ فیڈرل چیمبر آف کامرس کا اور کے پی ٹی کا الیکشن جو ہے وہ بھی ای وی ایم کے اوپر کرانے کی تجویز ہے. وفاقی کابینہ کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو سندھ حکومت کا کنٹرول ہے اشیاء کی قیمتوں کے اوپر وہ بہت ہی آپ سمجھیے کہ کم ہے. اور ہم نے سندھ حکومت کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ گندم ریلیز کریں، وہ گندم ریلیز نہیں کی. اب اس وقت جو ہے وہ گندم جو ہے وہ 380 روپیہ آٹا جو ہے وہ 20 کے جی کا جو آٹا کے تھیلا ہے وہ 380 روپیہ پنجاب سے مہنگا ہے اور تقریباً 350 روپیہ کے پی سے مہنگا ہے اس وقت جو سندھ میں جو آٹے کا مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے جو دالیں ہیں وہ بھی اس اسلام وقت آباد میں سندھ میں وفاقی جو ہے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری میڈیا کو بریف کر رہے تھے. کالعدم ٹی ایل پی ایک عسکریت پسند گروپ ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری سے کہا گیا ریاست کے صبر کی حد ہوتی ہے. ان کی جانب سے یہ بھی واضح کر دیا گیا. ان کی جانب سے کہنا تھا کہ کابینہ کمیٹی میں کسی بھی ایسا فیل جس سے ریاستی ریٹ چیلنج ہو برداشت نہیں کیا جائے گا.